بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا ٹاپ 20 ایسیز کا ایسے نمبر 18 ہے جو آج ہم پڑھیں گے. یہ ہے جی کشمیر پرابلم، جو اس کی موسٹ ریسنٹ سچویشن ہے یہ اس پہ بیس کر رہا ہے. ایسے اس کی جو بیک گراؤنڈ سچویشن یا پاسٹ کی بات ہے وہ اس میں آپ نہیں پڑھیں گے. اس میں آپ ریسنٹ سچویشن جو کشمیر میں ہے اس وقت ہم اس پہ بات کریں گے. تو ٹائم نہیں ویسٹ کرتے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر از این ایتھنیکلی ڈائیورس ہمالین ریجن کورنگ اراؤنڈ 8,600 اسکوائر miles, 138 square kilometers, and famed for the beauty of its lakes, meadows, and snow-capped mountains. کشمیر ایک ڈائیورس ہمالین ریجن ہے جس کے تقریباً آپ نے اس کا رقبہ بھی پڑھ لیا 8,600 اسکوائر مائلز ہے، جبکہ 138 اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے. اور اس کی یہ مشہور ہے دنیا میں اپنی لیکس، اپنی جھیلوں کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے چراگاہوں، سبزہ زاروں اور خوبصورت برف پوش پہاڑوں کی وجہ سے. Under the partition plan provided by the Indian Independence Act, Kashmir was free to accede to either India or Pakistan. جب 1947 میں یہ دونوں ممالک جو پہلے اکٹھے تھے، پاکستان اور انڈیا، جس کو سب کانٹیننٹ کہا جاتا تھا، جب یہ سپلٹ اپارٹ ہوئے، جب یہ سیپریٹ ہوئے، تو اس میں کشمیر کو آزادی تھی کہ وہ یا انڈیا کا حصہ بنے یا پاکستان کا. دا مہاراج لوکل رولر، جو اس وقت کا لوکل رولر تھا مہاراج، جس کا نام ہری سنگھ تھا، جو کہ ایک سکھ تھا. انیشیلی وانٹڈ کشمیر ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ. اس کو یہ آپشن تھا یا انڈیا یا پاکستان یا انڈیپینڈنٹ، تو وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا تھا. بٹ ان اکتوبر 1947 چوز ٹو جوائن انڈیا. لیکن 1947 کو اس نے انڈیا کو جوائن کرنے کا سوچا ان ریٹرن فار اٹس ہیلپ اگینسٹ این انویژن آف ٹرائبس مین فرام پاکستان، جو کہ پاکستان کی طرف سے ٹرائبس مین نے ان کی ٹیریٹری میں جو حملہ کیا تھا، انڈیا نے اس کی ہیلپ کی. تو ہری سنگھ نے پھر انڈیا کے ساتھ اپنی ریاست کا الحاق کرنے کا اعلان کر دیا. In July 1949, India and Pakistan signed an agreement to establish a ceasefire line as recommended by the UN, and the region became divided. 1949 میں انڈیا اور پاکستان نے ایک سیز فائر کے معاہدے پر، اگریمنٹ پر سگنیچر کیے، جس کے نتیجے کے طور پر جو کہ یو این نے ریکمینڈ کیا تھا، نتیجے کے طور پر یہ ریجن دو پارٹس میں ڈیوائڈ ہو گیا. ایک اور وار جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی 1965 میں، پھر 1999 میں. انڈیا فاٹ اے بریف بٹ بٹر کانفلکٹ ود پاکستانی بیکڈ فورسز. اور پاکستانی اور انڈینز کی بڑی بٹر کانفلکٹ ہوئی، جس میں کہ پاکستانی اور انڈین فورسز کی لڑائی ہوئی. بائی دیٹ ٹائم انڈیا اینڈ پاکستان had both declared themselves to be nuclear powers. اس وقت تک انڈیا اور پاکستان دونوں ہی نیوکلیئر پاورز بن چکے تھے. ٹوڈے دہلی اینڈ اسلام آباد both claim کشمیر in full. آج یعنی انڈیا اور پاکستان دونوں ہی، دلی انڈیا کا کیپٹل ہے اور اسلام آباد پاکستان کا، تو لہٰذا یہ دونوں کشمیر کو فلی کلیم کرتے ہیں، بٹ کنٹرول اونلی پارٹس آف اٹ. لیکن دونوں کے پاس اس کے کچھ پارٹس ہیں. Territories recognized internationally as Indian administrated Kashmir and Pakistani administrated Kashmir. جو ٹیریٹریز انڈیا کے پاس ہیں اس کو دنیا میں انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر، اور پاکستان کی ٹیریٹری کو پاکستانی ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کہا جاتا ہے. An armed revolt has been waged against Indian rule in the region for 3 decades. ریوولٹ، بغاوت شروع ہو گئی انڈیا کے خلاف، انڈیا کے رول کے خلاف. تقریباً 3 دہائیاں پہلے لوگوں نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے کہ وہ اپنا ملک آزاد کروانا چاہتے تھے انڈین سے. کلیمنگ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف لائف، اور اس میں کئی ہزار جانیں بھی گئیں اس کو آزادی حاصل کرنے کے لیے. انڈیا بلیمز پاکستان فار stirring the unrest by backing separatist militants in کشمیر. انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان جو سیپریسٹ ملیٹنٹ ہے کشمیر میں، جن کو وہ اگروادی کہتا ہے یا دہشت گرد کہتا ہے،
وہ پاکستان کی سپورٹ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. A charge پاکستان denies. یہ وہ چارج ہے جو پاکستان بالکل نہیں مانتا. وہ کہتا ہے یہ ہماری کوئی بیک یا سپورٹ نہیں ہے. Now a sudden change to Kashmir's status on India's side has created further apprehension. یہ sudden change جو ہے انڈیا کی سٹیٹس پہ کشمیر کے سٹیٹس، انڈیا نے جو کشمیر کے سٹیٹس پہ سڈن چینج کیا ہے، اس نے ایک اور اپریہنشن، ایک اور خطرے کو جنم دیا ہے. جو کشمیر کے سائڈ پر ایک انڈیا نے سڈن چینج کیا ہے اس کے سٹیٹس میں، اس نے بہت بڑا خطرہ پیدا کیا ہے. انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر ہیز ہیلڈ اے اسپیشل پوزیشن ود ان دا کنٹری ہسٹوریکلی. اس کے انڈیا میں انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کی جو ایک پوزیشن تھی، وہ ایک اسپیشل پوزیشن تھی اس ملک میں ہسٹوریکلی، تھینکس ٹو آرٹیکل 370 اے کلاز ان دا کانسٹیٹیوشن وچ گیو اٹس اے سگنیفیکنٹ آٹونومی. جو کہ آرٹیکل 370 کے تحت ایک کلاز تھا کانسٹیٹیوشن میں جو کہ جو کہ کشمیر کو ایک خاص خود ارادی یا خود مختاری دیتا تھا، انکلوڈنگ اٹس اون کانسٹیٹیوشن، کہ اس کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہوگا، ایک فلیگ ہوگا، اور وہ انڈیپینڈنس ہوگا تمام معاملات میں ایکسیپٹ فورن افیئرس، ڈیفنس اینڈ کمیونیکیشن. ان تین معاملات میں انڈیا کے وہ تابع ہوگا، فورن افیئرس، ڈیفنس اینڈ کمیونیکیشن، باقی تمام معاملات میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اٹ آلسو بارڈ نان ریزیڈنٹ فرام بائنگ پراپرٹی اور سیٹلنگ ان ریجن. اس 370 لاء کے تحت جو نان ریزیڈنٹ تھے، یعنی کہ جو کشمیری نہیں تھے، وہ کشمیر نہیں آ سکتے اور کشمیر میں پراپرٹی نہیں لے سکتے اور وہاں پہ رہ نہیں سکتے. یہ آرٹیکل 370 میں اس وقت موجود تھا. On 5 August 2019, India revoked the 7-decade-long privileged status. 5 اگست میں انڈیا نے جو 7 دہائیاں پرانا جو اس کا سٹیٹس تھا، جو کہ پریویلیجڈ تھا، جو اس کو خاص ایک پریویلیج دیتا ہے، وہ اس نے اس سٹیٹس کو ریووک کر دیا، ختم کر دیا. ایز دا گورننگ پارٹی دا بھارتیہ جنتا پارٹی BJP had promised in its 2019 الیکشن مینیفیسٹو، جو کہ اس نے اپنے 2019 کے الیکشن منشور میں اعلان کیا تھا. انڈیاز موو انکلوڈیڈ دا بائیفرکیشن آف جموں اینڈ کشمیر. انڈیا کا جو ایک موو تھا وہ کیا ہوا کہ جموں اور کشمیر بائیفرکیٹ ہو جائے گا، اور مسلم میجورٹی، دا اونلی مسلم میجورٹی اسٹیٹ، جموں کشمیر کو انہوں نے تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، جموں علیحدہ اور کشمیر علیحدہ، جو کہ اس ملک کی واحد مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے. 2 یونین ٹیریٹریز میں، 2 ٹیریٹریز میں ان کو چینج کر دیں گے جن کو کہ فیڈرل گورنمنٹ ایڈمنسٹریٹ کرے گی. اس طریقے سے اس ریجن کی جغرافی کو انہوں نے ری شیپ کر دیا. The decision sent shock waves across the region. پورے ریجن میں سب لوگوں کے اندر بہت تشویش کی لہر دوڑ گئی. شاک ویو ہوم ٹو نیئرلی 8 ملین پیپل، جو کہ تقریباً 8 کروڑ لوگوں کا، 8 ملین لوگوں کا گھر ہے. انڈر کرفیو اینڈ کمیونیکیشنز بلیک آؤٹ فور اباؤٹ 5 months، اور اس کو انہوں نے بند کر دیا، اس کو انہوں نے بلیک آؤٹ کر دیا. ٹیلیفون نیٹ ورکس اینڈ انٹرنیٹ ور کٹ آف ان دا ریجن ان دا ڈیز بیفور دا پریزیڈینشیل آرڈر واز اناؤنسڈ. اس علاقے کے ٹیلیفون نیٹ ورکس کاٹ دیے گئے، انٹرنیٹ کنیکشنز ختم کر دیے گئے، پبلک گیدرنگس کو بین کر دیا گیا، 10,000 آف ٹروپس کو سینڈ کر دیا گیا، ٹورسٹس کو کہا گیا کہ وہ کشمیر چھوڑ دیں وارننگ تھریٹ کے تحت، اور thousands آف paramilitary forces were added to what was already the most militarized region in the world. اور فورسز کو بھیجا گیا، پیراملٹری فورسز کو، جو کہ آلریڈی بہت زیادہ ملٹری والا ریجن تھا دنیا میں. تقریباً 5 لاکھ انڈین ٹروپس وہاں پہ اسٹیشن کر دیے گئے. The scale, intensity and severity of the entire exercise was unprecedented. یہ جو اسکیل تھا، انٹینسٹی تھی اور شدت تھی، یہ بے مثال تھی، unprecedented، بے مثال تھی. جبکہ کشمیریز فیسڈ بیٹل فار دیئر ویری ایگزسٹنس، اور اب کشمیریز کو یہ لگا کہ شاید ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے گا. پروٹیسٹ ڈیفائنگ کرفیوز ور ہیلڈ اکراس دا ریجن، اور کرفیوز کو توڑنے کے لیے پروٹیسٹ کیے گئے اور بہت سے لوگ اس میں زخمی ہوئے. اٹ واز دا لانگیسٹ انٹرنیٹ لاک ڈاؤن اینویئر ان دا ڈیموکریٹک کنٹری. کسی بھی جمہوری ملک میں یہ سب سے لمبا انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے. اکارڈنگ ٹو ایکسس ناؤ، a group
group that tracks internet shutdown globally. Access Now जो कि एक ग्रुप है जो कि शट डाउन को इंटरनेट ग्लोबली ट्रैक करता है, उसने कहा है कि इंडिया ने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंटरनेट का लॉकडाउन लगाया कश्मीर में. Kashmir, India restored post-paid short message services in an effort to normalize the situation in Kashmir. SMS सर्विस को बहाल किया गया, लेकिन प्रीपेड फ़ोन सर्विसेज, ब्रॉडबैंड, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज वो ब्लॉक थी, अभी भी हैं, disrupting business and daily life. The prolonged internet blackout is also hit students, professionals, journalists, activists and emergency services in the region. जो इंटरनेट blackout था उसने उस रीजन में स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, जर्नलिस्ट्स को, एक्टिविस्ट को और एमरजेंसी सर्विसेज सबको बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया. इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, रिसर्च एंड अदर एकेडमिक वर्क्स हैव कम टू अ हॉल्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द वैली. और यूनिवर्सिटीज़ का जो रिसर्च वर्क है वो ख़त्म, वो हॉल्ट पे है, वो इस वक्त रुका हुआ है. टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द इंडियन स्टेट विच एनकम्पसेस दैट disputed territory were placed under house arrest. और जो उस जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया. उनमें से एक महबूबा मुफ्ती जिन्होंने कहा कि द मूव वुड मेक इंडिया एन ऑक्यूपेशनल फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर. इससे जो जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया एक ऑक्यूपेशनल फोर्स बन जाएगा, ऑक्यूपाई करेगा. इसका मतलब ये है कि वो इंडिया को ऑक्यूपाई करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है. एंड दैट टुडे मार्क्स द डार्केस्ट डे इन द इंडियन डेमोक्रेसी. जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा कि इंडिया की डेमोक्रेसी का आज सबसे स्याह तरीन दिन है. पाकिस्तान का क्या इसमें स्टांस है? पाकिस्तान fiercely condemned the development, branding it illegal and vowing to exercise all possible options against it. पाकिस्तान ने इसको बुरे तरीके से मजम्मत किया और उसने कहा कि ये एक बहुत इलीगल एक्ट है और उसने इस चीज़ पे वो किया, मतलब पूरा जोर इसरार किया, अहद किया कि वो इसके खिलाफ हर किस्म के ऑप्शंस पे को इस्तेमाल करेगा. It downgraded diplomatic ties with India and suspended all trades. पाकिस्तान ने इंडिया के साथ सारी अपनी डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म कर दी, तमाम ट्रेड को सस्पेंड कर दिया. इंडिया रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग दैट दे रिग्रेटेड पाकिस्तान स्टेटमेंट. और इंडिया ने कहा कि हमें पाकिस्तान के इस स्टेटमेंट से शदीद दुख हुआ है और नफ़रत महसूस हुई है, रिग्रेट. और वो एंड रिट्रीटिंग, और वो ये बार बार दोहराते रहे दैट आर्टिकल 370 वाज एन इंटरनल मैटर, कि 370 का आर्टिकल एक इंटरनल मैटर था एंड इट डिड नॉट इंटरफेयर विद द बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटरी, और इससे टेरिटरी की बाउंड्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. कश्मीरीज डू नॉट वांट टू बी गवर्न बाय इंडिया. कश्मीरीज इंडिया के साथ हुकूमत नहीं चाहते, वो प्रेफर करते हैं या तो इंडिपेंडेंस मिले या उन्हें पाकिस्तान के साथ यूनियन किया जाए. रिलीजन इज़ वन फोर्स, क्योंकि वहाँ पर जो मज़हब है, जम्मू एंड कश्मीर इज़ मोर देन 60% मुस्लिम्स. जम्मू कश्मीर में 60% से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, मेकिंग इट द ओनली स्टेट विद इन इंडिया वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी. जिसमें इंडिया में वो वाहिद स्टेट है कश्मीर जिसमें कि मुसलमान मेजॉरिटी में है. क्रिटिक्स ऑफ द बीजेपी fear this move is designed to change the state's demographic makeup off by giving people from the rest of the country to right to acquire property and settle there permanently. जो बीजेपी के क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये इस मुल्क को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करेगा कि आपने लोगों को ये फैसला, ये हक दे दिया कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं और परमानेंटली वहाँ पर सेटल कर सकते हैं. Mehbooba Mufti told the BBC they just want to occupy our land and want to make this Muslim majority state like any other state and reduce us to a minority and disempower us totally. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो हमें सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसमें मुसलमानों को माइनॉरिटी में तब्दील किया जाए. जेनोसाइड कर रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है, ताकि उसको माइनॉरिटी में चेंज किया जाए और हमें मुकम्मल तौर पर हमारी पावर्स हमसे ले ली जाएँ, डिसएम्पावर किया जाए. फीलिंग ऑफ disenfranchisement have been aggravated in India. Indian administrated Kashmir by high unemployment and complain of human rights abuses by security forces battling streets, protesters and fighting insurgents.
انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر میں اس وقت کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہائیلی ان امپلائمنٹ ہے اور ہیومن رائٹ ابیوزز کی بہت زیادہ کمپلین ہے. سیکیورٹی فورسز گلیوں میں بیٹل کر رہی ہیں پروٹیسٹرز کے خلاف اور ان کے خلاف جنگ کر رہی ہیں. انڈیا پارلیمنٹ ہیز ناؤ پاسڈ اے بل splitting انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر into 2 territories governed directly by دلی. اور انڈیا پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے کہ کشمیر انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر 2 ٹیریٹریز میں ڈیوائڈ ہو جائے گا جس کو کہ دلی ڈائریکٹلی گورن کرے گا. جموں کشمیر، ریموٹ ماؤنٹینز لداخ، یہ 3 ہے، جموں کشمیر اور ماؤنٹینیس لداخ. لداخ کا بھی ایک علاقہ ہے. China, which shares a disputed border with India and Ladakh, has objected to reorganization and accused Delhi for undermining its territorial sovereignty. چائنا جس نے کہ انڈیا کے ساتھ ایک ڈسپیوٹڈ بارڈر شیئر کرتا ہے لداخ کا، اس نے اس بات پہ آبجیکشن کیا ہے انڈیا کو اور دلی کو کہ انہوں نے اس کی ٹیریٹوریل ساورینٹی پہ ایک بہت بڑا اٹیک کیا ہے. جو پاکستان پرائم منسٹر عمران خان ہیز ووٹ ٹو چیلنج انڈیاز ایکشن ایٹ دی یو این سیکورٹی کونسل، اور پاکستان کی نے یو ایس سیکورٹی کونسل پر اس کو چیلنج کیا ہے اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جانے کا بھی فیصلہ کیا ہے. ان این اومینیس وارننگ، پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک وارننگ میں یہ کہا ہے if the world does not act today، اگر آج دنیا اس پہ عمل نہیں کرتی، if the developed world does not uphold its own law، اگر ڈیولپڈ ورلڈ اس کے لاز کو اپہولڈ نہیں کرتی، then things will go to a place that we will not be responsible for، پھر حالات اس سمت اس جہت پہ چلے جائیں گے جس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. بٹ دلی insists that there is no external implication of its decisions. اس نے کہا ہے کہ اس فیصلے کا بیرونی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا انٹرنل افیئر ہے. انڈیا یہ کہتا ہے ٹو ریکگنائز دا اسٹیٹ ایز اٹ ہیز ناٹ چینج دا لائن آف کنٹرول اور باؤنڈریز آف دا ریجن. وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل افیئر ہے، ہم جو مرضی انڈیا کے ساتھ کریں، اس سے آپ کی لائن آف کنٹرول یا باؤنڈری کو ہم نے نقصان نہیں پہنچایا. یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز آفرڈ ٹو میڈیٹ دا کرائسس. ڈونلڈ ٹرمپ نے آفر کیا ہے کہ وہ میڈیٹ کریں گے، یعنی کہ ثالثی کا رول ادا کریں گے کرائسس میں. اینڈ اوور تھرو دیٹ دلی ہیز ریجیکٹڈ، جس کو کہ دلی نے ریجیکٹ کیا ہے. تو یہ تھا بیٹا ایک مختصر سے میں نے کوشش کی ہے کہ ٹائم میں آپ کو میں سمجھا سکوں کہ جو انڈیا کی کشمیر میں اس وقت کانفلکٹ چل رہی ہے اور جو کرفیو چل رہا ہے اور جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس کے پیچھے پوری ایک کیا سینیریو چلا ہے اور ابھی تک اس کی سچویشن کیا ہے. تو اس کو آپ پڑھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر. السلام علیکم.